بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ۔ عالم اسلام کو درپیش سیاسی مسائل، عالمی سیاست کے نشیب و فراز اور بر صغیر کے مسلمانوں کے حالات علامہ اقبال کے سامنے تھے، اور وہ بھی اس امر کے قائل ہو چکے تھے کہ بر صغیر میں ہندو اور مسلمان آپس میں مشترکہ کوئی بھی سیاسی پروگرام نہیں بنا سکتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی، تہذیبی و ثقافتی، سماجی، معاشی اختلافات اس قدر ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے حقوق صرف اسی صورت محفوظ رہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے مذہب اور تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا بھرپور موقع دیا جائے، اور اس طرح مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک مسلم ریاست بنائی جائے جس میں مسلمان اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہندوستان میں مسلمان دنیا بھر کے مقابلے میں اکثریت میں ہیں، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان میں اسلام کو ایک تمدنی طاقت بن کر زندہ رہنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے اسے مرکزیت قائم کرنا ہوگی۔ سامعین ذی وقار، آپ نے ملاحظہ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس انداز سے دو قومی نظریے کو، اس وقت کی سامراجی قوت کو یہ بتا رہے تھے کہ ہندو اور مسلم کسی طور بھی ایک ساتھ ایک ریاست میں نہیں چل سکتے۔ لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اس انداز سے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے وہ اشعار جو مسلمانوں کو جگاتے ہیں ان اشعار کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔